اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الائمة الہداة المعصومین اہل الذکر وأولی الامر وامناء رب العالمین ولا سیما النور علی النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجه الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. مل کے ایک اور صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. ذکر اس امام کا ہے کہ جن کی زندگی کی ہر شے ہی منفرد ہے اور جن کی فضیلت کا ہر گوشہ نیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جن کی ماں بی بی شہربانو شہزادی اعجم ہے، باپ حسین ابن علی سردار جنت ہے، مولا خود آدم آل محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کا سجدہ وہ ہے کہ جو زینت ساجدین ہے اور مولا کی عبادت وہ ہے جو رونق عابدین ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. عظمت سید الساجدین علیہ السلام صلوات. مولا کی کتاب کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. صحیفہ انجیل اہل بیت ہے. مولا کی خاموشی مرضی پروردگار ہے اور آپ کا تکلم باعث فتح دربار و بازار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کے نام گرامی پر ایک اور مل کے صلوات بیجیے گا محمد اور آل محمد پر. ایک لقب ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، کم معروف ہے، شاید بچے سے اتنا واقف نہ ہو. آدم آل محمد. آل محمد کے آدم وہ ہے ابو البشر، جن سے انسانیت بشریت شروع ہوئی ہے، اور مولا ہے آدم آل محمد، اس لیے کہ کربلا میں آل محمد کی تمام ہستیاں شہید ہو گئی تھیں. امام زین العابدین علیہ السلام وہ تھے کہ جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر تھے، اور
وہاں سے نسل کوثر آگے بڑھی. لہٰذا آل محمد کے آدم کا نام ہے امام زین العابدین علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا حسین علیہ السلام جب حفاظت اسلام کے لیے اٹھے تو کم از کم 72 ساتھی مل گئے تھے انہیں، لیکن جب سید الساجدین علیہ السلام نے ذمہ داری سنبھالی ہے تو چند خواتین اور ایک کم سن فرزند کے سوا کوئی تھا ہی نہیں. صحیح. اللہ اکبر. پھر بھی مقصد کو اس طرح بچایا کہ دین بھی رہ گیا اور دین والے بھی رہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ لہٰذا مولا آدم آل محمد ہے. غور کیجئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج دنیا کے گوشے گوشے میں جو نسل رسول اور سادات کرام کا سلسلہ ہے وہ انہی وجود امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ ہے. سبحان بے اللہ. شک بے شک. سبحان اللہ آدم آل محمد صلوات. سبحان اللہ. امویت آ کے دیکھے کہ انا اعطیناک الکوثر کسے کہتے ہیں واقعا. صحیح. یعنی جن کی نسل میں ایک بھی باقی رہنے کی گنجائش نہیں تھی کربلا کے بعد، دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو ان کی نسل میں سے آج کتنے ہو گئے؟ اتنے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں نسل سادات کرام موجود نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر امام زین العابدین علیہ السلام کو، یہ جو مولا کی خدمت میں جو ہم فضائل و مصائب آج پیش کرنا چاہتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کو بتائیے آدم آل محمد نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ یعنی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل تو طوفان نوح میں تباہ ہو گئی تھی، آپ جانتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی قرار دیا گیا. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جو نسل چھوڑی اس پر کسی طوفان اور سیلاب کا کوئی اثر ہی نہیں ہو سکا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو نسل ان سے چلی وہ آج تک سادات کرام کا سلسلہ دنیا بھر میں موجود ہے. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے. سبحان سبحان یہ ہے. اللہ. ایک مل کے صلوات اور بیجئے گا. مولا سید الساجدین زین العابدین تو امام سجاد علیہ السلام کا ذکر فضائل کے اعتبار سے کم بیان کیا جاتا ہے، جبکہ حضور نے فرمایا تھا سرکار ختمی مرتبت نے کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل وقد محى اللہ ذنوبہ فلیتوال علی ابن الحسین زین العابدین، جو چاہتا ہے کہ قیامت میں خدا کے پاس ایسے حاضر ہو کہ اللہ اس کے گناہوں کو محو کر دے، فقط معاف نہ کر دے بلکہ محو کر دے، اسے چاہیے امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ قیامت میں حاضر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شب جمعہ بھی ہے اور ذکر اس ہستی کا ہے کہ جن کی محبت سے بنص حدیث رسول گناہ محو ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. کاش یہ مصرع پہنچ سکے. بھائی حسین منی وانا من حسین ہے نا، امام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. تو جو حسین کا فرزند ہے در حقیقت گویا وہ محمد مصطفیٰ کا فرزند ہے. بے شک. حسین منی وانا من حسین، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. اچھا امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند کا نام کیا ہے؟ ان کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن علی الباقر. باقر تو لقب ہے نا، نام محمد ہے. تو غور کیجئے گا کہ سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. تفسیر انا من الحسین علیہ السلام صلوات. اور دیکھیں امام چہارم کے وسیلے سے 5 بنیادی ترین اہم کانٹینٹس ہیں جو ہم تک پہنچے. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، فقط تعارف کروا رہا ہوں. 5 بنیادی ترین ٹیکسٹ ہم تک پہنچے ہیں. ویسے تو 10 تعداد میں امام کی احادیث میں کوئی شک نہیں، لیکن جو 5 اہم ترین متون ہم تک پہنچے وہ کیا ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے. پہلا ہے صحیفہ سجادیہ، یہ معروف ہے. دوسرا ہے رسالۃ الحقوق، ٹریٹیز آف رائٹس. آج ہم تھوڑا سا صحیفہ سجادیہ پہ بات کریں گے. تیسرا اہم ترین متن جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے سحر. غور کیجئے گا.
زیارت امین اللہ چوتھا وہ متن ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. زیارت امین اللہ جو ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام نے نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں زیارت کو پڑھا تھا، اور اسی خاطر ہے کہ زیارت امین اللہ معروف ہو گئی مولا علی علیہ السلام کی زیارت سے، جبکہ ہاں ابتدا میں مولا علی علیہ السلام ہی کی زیارت کے حوالے سے پڑھی گئی، اور بعد میں پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو زیارت امین اللہ پڑھو. سبحان اللہ. گویا وہ جو زیارت جامع کبیرہ کی حیثیت ہے نا کہ کسی بھی امام کے حرم میں جائیے زیارت جامع کبیرہ پڑھی، ویسے ہی زیارت امین اللہ، یہ زیارت امین اللہ تعلیم کس نے دی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے. تو صحیفہ سجادیہ، رسالت الحقوق، دعائے ابو حمزہ صومالی، زیارت امین اللہ، اور پانچواں اہم ترین متن شام کے دربار میں مولا کا عظیم الشان خطبہ، جس نے قیامت تک کے لیے حسینیت کا تعارف بھی کروا دیا اور بنی امیہ کے چہرے پر موجود نام نہاد اسلام کی نقاب کو اتار کر اسے سر بازار ذلیل و رسوا بھی کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت. آپ دیکھیے گا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے ہر زمانے میں، اور بالخصوص اس زمانے میں. کتنے ہی ممبروں سے بسا اوقات خطیب اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں، تجزیہ کاری کرتے ہیں، خیال پردازی پڑھی جاتی ہے. بہت کم ممبر اب ایسے رہ گئے جہاں پر قرآنی آیات اور احادیث صاحبان عصمت و طہارت کا بیان زیادہ ہوتا ہو. صحیح ہے. بسا اوقات پوری پوری تقریر آپ نوٹ کیجئے گا، پوری تقریر گزر گئی، کوئی ایک آیت قرآنی نہیں پڑھی گئی، کوئی ایک حدیث نہیں پڑھی گئی، فقط اپنی خیال پردازیاں ہیں. نہیں، یہاں پر کہیں نہ کہیں جھول آ جائے گا، اس لیے کہ ہم غیر معصوم ہیں. صادق آل محمد علیہ السلام کا حکم کیا ہے پتہ ہے؟ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا. کسی شخص کی قدر و منزلت جاننی ہے نا، تو قدر و منزلت فقط اس سے نہیں ہوگی کہ داڑھی کس نے کتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، کس نے کتنا بڑا امامہ پہنا ہوا ہے. قدر و منزلت کسی کی اس سے نہیں ہے کہ آڈیو ویڈیو پروڈکشن کتنی ایچ ڈی کوالٹی میں، کسی کی کتنی گرافیکل ہے، کتنا اس کے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، کتنے سبسکرائبرز ہیں اس کے یوٹیوب پر یا فیس بک پر. اس سے قدر و منزلت نہیں ہے. قدر و منزلت کس سے ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اعرفوا منازل الناس، لوگوں کی قدر و منزلت پہچانو، علی قدر روایاتہم عنا. یہ دیکھو ہم اہل بیت سے روایتیں کتنی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. کہنے. یہ اہم ترین ملاک ہے جو میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں آج. آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑیں. کوئی اگر کوئی کسی مطلب کو بیان کرے، چاہے آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، بظاہر کتنا ہی لاجیکل لگے، آپ کہیں کہ حدیث ہے اس کے بارے میں، حدیث مجھے بتلائیے. سبحان اللہ. پھر حدیث کو بھی اساتذہ کرام تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ فقط حدیث کو اسے کہیے کہ آپ عربی بھی ذرا بھیجیے اس کی، اس لیے کہ اگر فقط ترجمہ بھیجا ہے تو اللہ جانے کہ وہ جو ترجمہ ہے وہ اسی عربی کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے. اس کے بعد اس عربی کو اتھینٹک سورس سے چیک کروائیے. دیکھیں کلام اہل بیت سے اس طرح جڑنا ضروری ہے. ارے مولانا اتنی زحمت ہم کیا کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جناب، جب گھر میں کوئی شادی کارڈ چھپتا ہے تو ایک ایک لفظ دیکھتے ہو، ایک ایک لیٹر دیکھتے ہو، یہ ٹیڑھا ہے، یہ ایسا ہے، یہ فونٹس ویسے ہیں. امام کے کلام کے لیے اتنی محنت نہیں کر سکتے ہو کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ائمہ علیہ السلام کی روایات سے اپنے آپ کو جوڑیں. ہمیں غور کرنا پڑے گا ہمارا سورس آف نالج کیا ہے. بلکہ ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، دیکھیں اگر کہیں پر سورس آف نالج تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو تو حتیٰ وہ لا الہ الا اللہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا، تو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ وہاں سے نہ لیجئے، صحیح سورس سے لیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. آن لائن گفتگو کر رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ میں بات کو پہنچا سکوں گا. دیکھیں شیطان کے عقیدے توحید کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ وہ تو مانتا تھا خدا کو. بار بار رب کہہ کے بات کر رہا تھا اللہ سے. آپ قرآن میں کتنی دفعہ دیکھیے گا شیطان نے رب کہہ کر اللہ سے بات کی. رب، اے میرے پالنے والے، یعنی مانتا ہے خدا کو خالق بھی، پالنے والا بھی مانتا ہے. تو کیا آپ عقیدہ توحید شیطان سے جا کے لیں گے؟ نہ.
اس لیے کہ وہاں فکر میں کجی ہے. جہاں حتی شیطان بھی ہو نا اس کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی, یہ نہیں ہوگا کہ سب غلط ہوگا. غور کیجئے گا, آپ نے جو عقیدہ ہے اپنا صحیح, وہ ایسی سوچ سے نہیں لینا جہاں ایمبیگوٹی موجود ہے. اللہ اکبر سے صادقانہ کلام کوئی اور ہو نہیں سکتا, لیکن اللہ اکبر بھی اس کو اس کی صحیح سورس سے جا کے لیجئے, یعنی قرآن ناطق سے لیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. صحیح ہے. آج کل بہت اہم ہے یہ, ہماری فکر کس منبع سے پروان چڑھ رہی. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نا 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 میں تو اتنا قابل بھی ہوں اور میں واقعا اتنا سمجھدار ہوں کہ میں سنوں گا ہر ایک شخص کی ایسی بات بھی سنوں گا کہ جس میں مجھے پتا ہے کہ باطل بھی مکس ہے, تو یقین جانے گا کہیں نہ کہیں آ کر آپ میں نہیں, آپ کی نسلوں میں اللہ نہ کرے اس کا اثر منتقل ہو جائے گا. وہ باطل فکر سرایت کر جائے گی. احتیاط کریں, ہر ایک کے کلپس کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اہم ہے. میں نے جو آیت پڑھی نا آج, سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 پڑھی سرنامہ کلام ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اس کا ترجمہ ہے کہ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کھانا کہاں سے کھا رہا ہے, کون سا کھانا کھا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس آیت کے بارے میں حضرت زید شہام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان امام سے کہ جو فرزند ہیں, یعنی میں نے پوچھا امام زین العابدین کے فرزند مولا باقر العلوم ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے, اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. زید شام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے, مولا سے, کہ مولا یہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا کھانا کھا رہا ہے. تو مولا ما طعامہ, یہ طعام کون سا, اس کا کھانا کیا مطلب ہے یہاں پر. سبحان اللہ. میں نے آپ کو کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے, قرآن کا باطن بھی ہے. جب باطن امام بیان کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر کا انکار کریں. ظاہر اپنے مقام پر ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے شکم میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال کا جا رہا ہے, حرام کا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھانا اگر حلال کا نہیں جا رہا نا تو وہیں سے پھر یہ باطل سوچیں اور باطل فکریں وہ جب اس طرح سے اٹیک کرتی ہے نا, تو انسان کے اندر وہ توانائی نہیں ہوتی, قوت مدافعت ہی نہیں ہوتی کہ ان حرام اور باطل فکروں کا مقابلہ کر سکے, اس لیے کہ شکم ہی میں حرام ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے شکم میں کون سا طعام جا رہا ہے. لیکن زید شام کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا کہ مولا فقط یہ کھانا مراد ہے یا اس کی کوئی اور بھی گہرائی ہے. امام نے کہا نا, طعام سے مراد ایک اور بات بھی ہے, علمہ الذی یاخذہ عمن یاخذہ. مولا نے کہا یہاں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کس سورس سے حاصل کر رہا ہے. فقط کھانا نہ دیکھے کہ کھانا حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے, علم کو بھی دیکھے کس سورس سے لے رہا ہے. علم بہت اہم ہے. یعنی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن صامت اور کلام نورانی قرآن ناطق اس کے پرتو میں اپنی دینی معرفت کو بڑھائیں. بے شک, سبحان اللہ, بے شک. ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس تو معارف کا ایسا خزانہ ہے, یقین جانیے گا, جس کا کسی اور مسلک میں تو وجود ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی اور بھی معارف جن سے دوسرے مسلک والے بھی مستفیض ہوتے ہیں, اگر انہیں توحید کے بارے میں بات کرنا ہوتی ہے تو یقین جانیے کتنے ہی ایسے ہیں جب بات کرتے تو ائمہ علیہ السلام کے کلام ہی کی طرف انہیں رجوع کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ کہیں کوئی اور ہے ہی نہیں ایسی جگہ کہ کسی نے اللہ کی معرفت کے لیے کچھ کہا ہو اس انداز سے کہ جس طرح سے علی اور اولاد علی نے کہہ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, کیا کہنے, آل نبی اولاد علی علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ اپنے دل کی ایک بات اس میں اور بھی کہہ دوں تو میں پوائنٹ عرض کر رہا تھا, آپ دل شاد ہوتا ہے ایک مومن کا کہ اسے کہیں سے بھی فضائل اہل بیت ملے, یقیناً دل شاد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے مومن کی فطرت میں رکھا ہے. صحیح. آپ فضائل اہل بیت کو اگر کسی اور غیر سے فضائل آپ سن رہے ہیں اسے سن لیجئے, آپ کا دل شاد ہوگا, لیکن ان باتوں کو سن کر اپنا عقیدہ نہ بنائیے. عقیدہ قال الباقر و قال صادق سے بنائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے امام حسین علیہ السلام جارج برنارڈ شاہ سے نہیں لینا, آپ نے مہاتما گاندھی سے نہیں لینا, امام حسین علیہ السلام کو قائد اعظم سے نہیں لینا, آپ نے امام حسین علیہ السلام کو لینا زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا نے کیا کہا ہوا اس کے بارے میں اور ہمارے تو, اور میں نے عرض کیا کہ باقی اور کہیں چلے جائیے
ایک مؤلف نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ جو بقیہ خلفائے مسلمین پہ گزرے ہیں ان کے خطبوں کی بھی کتاب جمع کی جائے. مولا علی علیہ السلام کی کتاب تو سبھی جانتے ہیں، نہج البلاغہ. کہا کہ اس نے کوشش کی کہ بقیہ جو خلفائے مسلمین ہیں پورا زور لگا دیا، یقین جانی، تب بھی خلفائے ثلاثہ، خلفائے بنی امیہ کو ایڈ کیجئے، خلفائے بنی عباس کو بھی اور ایڈ کیجئے، سب ملا کر بھی ایک جلد کتاب نہیں بنی ان خلفائے مسلمین کی خطبات پر مشتمل. ایک جلد سے زیادہ کتاب نہیں بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا ہارون رشید نے کبھی خطبہ دیا، معتصم عباسی نے کبھی خطبہ دیا وہ بنتی نہیں، ایک جلد بھی نہیں بنتی. سارے خلفاء کو ملا لیجئے، اور وہ جو ایک جلد بھی ہے وہ بھی علمی اور فکری لحاظ سے اس درجے کی باتیں ہیں کہ مجلس تو چھوڑ دیجئے، عامیانہ گفتگو میں بھی بیان کرنے کے قابل نہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور دوسری طرف نہج البلاغہ، کیا کہیں؟ نہج البلاغہ بھی یاد رکھے گا مولا علی کا مکمل کلام نہیں ہے، یہ عرض کر چکا ہوں. نہج البلاغہ بحر علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے عظمت ناطق قرآن علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا علم علی نہیں ہے نہج البلاغہ. میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا رچ سورس ہے، ہمیں کہیں اور کیوں ضرورت ہے ہمیں کہیں اور جانے کی. وہ معروف مصرے کہ جتنا علی کا علم تھا پوچھا نہیں گیا، جتنے سخیت آپ سے مانگا نہیں گیا، مانگا جو ایک بار تو نفس رسول سے، اتنا ملا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری ہے میرے ساتھ. سبحان اللہ. فاتح نہج البلاغہ بھی کتنے ہی کمپلیمنٹس آپ جانتے ہیں جو نہج البلاغہ پر لکھے جا چکے. کمپلیمنٹس یعنی تتمہ، اور وہ جو کمپلیمنٹس ہیں یعنی نہج البلاغہ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام نہج البلاغہ کے علاوہ ہے جو رہ گیا ہے، وہ جو کمپلیمنٹس ہیں نا وہ نہج البلاغہ سے بڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حتیٰ اب بھی مولا علی کا سارا کلام جمع نہیں ہو سکا. مجھے آنا ہے صحیفہ سجادیہ تک، میں آپ کو ایک تمہید بنا رہا ہوں یہاں سے. صحیح. حتیٰ اہل سنت ادبا اور علماء نے بھی قرآن کے بعد اگر کسی کلام کو قابل سمجھا کہ اس کی شرح لکھی جائے تو انہوں نے نہج البلاغہ ہی کو قابل سمجھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی آپ کسی اور خلیفۃ المسلمین کے کلام کی شرح لکھتے نا، انہوں نے قرآن کے بعد جو قابل سمجھا کہ جس کلام کی شرح لکھی جائے وہ امیر المومنین کا کلام تھا. صبحی صالح وہ بیروت یونیورسٹی میں ادبیات عرب کے پروفیسر ہیں، انہوں نے صبحی صالح نے 5000 ان الفاظ کی شرح لکھی جو نہج البلاغہ میں استعمال ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے کہ میں لازمی سمجھتا ہوں 5000 الفاظ ان کی شرح لکھی تاکہ کلام علی کی گہرائی اور گہرائی کو مزید درک کر سکے. ابن ابی العدید معتزلی کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، لیکن میں تو دوسرے علماء کے نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے. شیخ محمد عبدو وہ مصری رائٹر ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ ڈپریس تھا. میں کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈپریس تھا تو اتفاق سے میں نہج البلاغہ کی ورق گردانی کر رہا تھا، جیسے صفوں کو پلٹتے نا، تو مجھے اتنا سہارا مل گیا اس نہج البلاغہ سے کہ میں نے ارادہ کیا کہ جتنا ممکن ہو سکے گا میں ایجپشن یوتھ کو نہج البلاغہ سے آشنا کرواؤں گا. اور اس شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان جاننے والوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ کہ اس بات کا قائل ہو جائے کہ قرآن اور کلام نبوی کے بعد جو شریف ترین اور بلیغ ترین اور پرمعنی ترین اور جامع ترین کلام علی ابن ابی طالب کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کے پاس یہ خزانہ ہے. ابن ابی العدید معتزلی نے جو 7ویں صدی ہجری کے ہیں جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے نا، اور اس طرح سے صحیفہ سجادیہ جن امام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہو رہی ہے، کئی علماء اہل سنت نے شرح لکھی ہے زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کی. صحیح ہے. 1353 ہجری یعنی آج سے تقریباً 90 ایئرز اگو آیت اللہ مرشی نجفی نے صحیفہ کاملہ کا ایک نسخہ جو تھا وہ علامہ طنطاوی جوہری کو قاہرہ میں بھجوایا تھا. کائرو. علامہ طنطاوی اہل سنت عالم ہے،
تو ان کے جواب میں علامہ طنطاوی نے آیت اللہ مرشد نجفی کو لیٹر لکھا تھا. وہ لیٹر آج بھی موجود ہے, اور وہ لیٹر یہ لکھا تھا کہ آپ نے وہ کتاب یکتا, خدا یکتا ہے, علامہ طنطاوی نے صحیفہ سجادیہ کے بارے میں لکھا, آپ نے وہ کتاب یکتا مجھے ارسال کی ہے, یعنی اتنی یونیک کتاب ہے جس میں وہ علوم و معارف موجود ہیں جو کسی اور کتاب میں پائے ہی نہیں جاتے ہیں اصل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کی بد نصیبی رہی ہے, جہاں تک میرے اہل سنت برادران بات کو سن رہے ہیں اگر, تو کہتے ہیں ہم اہل سنت کی بد نصیبی یہ رہی ہے کہ اب تک ہم خانوادہ اہل بیت کی اتنی عظیم الشان میراث سے محروم تھے. اور میں اپنے آپ سے سوال کروں گا, میں اپنے گھر میں آپ مومنین سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم بھی اس میراث نبوت سے محروم نہیں ہے کہ اب تک؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ کتنی کریم ہے کتاب کہ جتنی میں دقت کرتا ہوں, یہ علامہ طنطاوی کا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کے لیے, میں جتنی دقت کرتا ہوں صحیفہ سجادیہ میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خالق کے کلام سے نیچے اور ہر مخلوق کے کلام سے اعلیٰ اور افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام علی مقام علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اچھا, علامہ طنطاوی نے کیا کہا کہ خالق کے کلام سے نیچے ہر مخلوق کے کلام سے افضل صحیفہ سجادیہ. اب یاد آیا آپ کو؟ بے نہیں, یہ وہی تو کلمات ہیں جو ابن بلدید معتزلی نے, جو سنی رائٹر ہے, نہج البلاغہ کے لیے کہے تھے کہ علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے, مخلوق کے کلام سے بالا تر. اور علامہ طنطاوی نے یہی کلام صحیفہ سجادیہ کے لیے کہا. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں بس چاہے پہلے علی کا کلام ہو یا چوتھے علی کا کلام, کیا کہنے بے شک دونوں اس قدر مشابہ اور مماثل ہیں, اتنا ان میں آپس میں تطابق ہے کہ سینچریز کے فاصلے سے آنے والے دو کمپلیٹ مختلف علماء اہل سنت, ایک نے نہج البلاغہ کو دیکھا, ایک نے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا, دونوں نے ایک ہی رائے دی. نہج البلاغہ کے لیے بھی وہی رائے, صحیفہ سجادیہ کے لیے بھی وہی رائے کہ خالق کے کلام سے نیچے, مخلوق کے کلام سے بالا تر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا کہ یہ پہلے علی کا کلام, علی ابن ابی طالب کا کلام ہو یا علی ابن حسین کا کلام, دونوں ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وارث خطیب منبر سلونی صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ نے حدیث کتنی مرتبہ سن رکھی ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. اور یہاں پر آ کے وہ جملہ پورا ہو گیا کہ اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی اور کلنا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ. اور پھر جب آیت اللہ مرشد نجفی نے علامہ طنطاوی کو وہ کتاب بھیجی تو علامہ طنطاوی نے آقا مرشد نجفی سے خط میں پوچھا کہ کیا صحیفہ سجادیہ کی کوئی شرح لکھی گئی ہے؟ تو آقا مرشد نجفی نے کچھ شروحات کے نام لیے تھے, اور مثلا فرض کیجئے ریاض السالکین جو علامہ سید علی خان مدنی شیرازی کی لکھی ہوئی صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے, وہ بطور ہدیہ بھیجوائی تھی علامہ طنطاوی کو. اچھا, یہ بھی یاد رکھیے گا جیسے ہم نے نہج البلاغہ کے لکھا, صحیفہ سجادیہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا کمپلیٹ مجموعہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جتنی دعائیں تھیں وہ سب کے سب صحیفہ سجادیہ میں, بس اس کے علاوہ کوئی دعا ہے نہیں. نہ, بہت سے کمپلیشنز لکھے گئے بعد میں اس کے لیے بھی. پہلا کمپلیشن لکھا گیا شیخ محمد بن حسن بن حر عاملی نے, انہوں نے لکھا الصحیفۃ الثانیہ سجادیہ, یعنی دوسری صحیفہ سجادیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک اور کتاب آئی الصحیفۃ السجادیہ الثالثہ, یعنی تیسری صحیفہ سجادیہ. مرزا عبداللہ افندی نے ایک اور تتمہ لکھا. پھر الصحیفۃ السجادیہ الرابعہ, چوتھی صحیفہ سجادیہ کے نام سے مرزا حسین نوری نے ایک اور کمپلیشن لکھا. سبحان اللہ. جس میں صحیفہ سجادیہ میں اس وقت جو دعائیں ان کے علاوہ 72 مزید دعاؤں کو شامل کیا. سبحان اللہ. پھر الصحیفۃ السجادیہ الخامسہ, یا اللہ, پانچویں صحیفہ سجادیہ کے نام سے پھر ایک کتاب لکھی گئی سید محسن امین نے, انہوں نے 182 دعاؤں کو لکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ.
اور فرمایا کہ جو دعائیں اصل صحیفہ سجادیہ میں ہیں اور پھر سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ ایڈیشن میں شامل نہیں ہو سکی تھی ان سب کو بھی میں نے جمع کر دیا. اس کے باوجود بھی کچھ دعائیں رہ گئی تھی جو الصحیفۃ السجادیہ السادسہ، چھٹی صحیفہ سجادیہ کے نام سے شیخ محمد صالح مازندرانی نے لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور فرما رہے ہیں کیا خزانہ ہے. بے شک. اور تعجب کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، کوئی تعجب کی بات نہیں. ارے ان کے گھر کے جو خادم ہیں نا سلمان، ان کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ادرک العلم الاول و ادرک العلم الاخر وهو بحر لا ينزف وهو منا اہل البیت. سلمان کے پاس، حضور نے سلمان کے لیے کہا تھا علم اولین بھی ہے آخرین بھی ہے. سلمان وہ سمندر ہے علم کا کہ جس کی گہرائیوں کا کسی انسان کو پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. جب گھر کے خادموں کا عالم یہ ہے تو پھر آقاؤں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. آپ بات ہو رہی. ایک مل کے صلوات اور بھیج دیجیے گا عظمت محمد اور آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. جب سلمان محمدی کے لیے روایت ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے نا کہ اتنی کثرت کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام سے دعائیں. جناب جی میں نے کہا ان کے گھر کے اصحاب کے لیے روایت موجود ہے، تو جو خود خون محمد ہے، جو لحم محمد ہے امام زین العابدین علیہ السلام، لحم کا لحم دم کا دمی، جو لعاب محمد ہیں، کیا بعید ہے کہ ان سے ان دعا اور معارف کا ایسا بیج باغ خزانہ ہم تک پہنچا. بے شک. اچھا صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں نے عرض کیا تھا میں خالی آج انٹروڈکشن کروا سکوں گا. ایک اشرہ ہے کہ جو ہم نے صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے کمپلیٹ پڑھا ہے لاسٹ ایئر، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. البتہ وہ بھی آپ یعنی کسی قسم کا تکلف میں اس میں نہیں کر رہا، وہ بھی یقین جانے کا کہ 10 دن ختم ہو گئے تھے اور ابھی ہم چند دعاؤں کے چند بنیادی مطالب ہی تک پہنچ پائے تھے، باقی تو کچھ عرض ہی نہیں ہو سکا تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ کوئی عام انسان نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خطاب کر رہا ہے. یہ وہ ہستی خطاب کر رہی ہے کہ جس نے قلب کی ایمانی حقیقت سے خداوند متعال کو گویا دیکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. کہنے عظمت امام سجاد علیہ السلام. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ اپنے وہم و گمان والے کسی رب کو نہیں پکار رہے. کاش بات پہنچ سکے. ہاں یہ وہ ہیں جو قلب کی ایمانی بصیرت سے خدا کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اب یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ اچھا یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ میں ابھی گزارش کرتا ہوں. صحیح. ایک روایت ہے مولا علی علیہ السلام کی. مولا نے ایک روایت میں فرمایا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی ہر تفصیل میں تمہیں بتلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. جب مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا، تو اس وقت ایک زیلب نام کا شخص کھڑا ہوا تھا. یہ اللہ کو جو دیکھی والی بات ہے نا، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. زیلب نام کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اے علی، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ تم قرآن کی ایک ایک آیت کی ایک ایک حقیقت کو بتلا سکتے ہو. لَأُخَجَّلَنَّهُ الْيَوْمِ، آج میں تمہیں شرمندہ کر کے چھوڑوں گا. اس نے مولا علی سے کہا. ہائے ہائے ہائے، اب کتنے آئے اس حسرت میں کہ علی کو شرمندہ کر دیں. سبحان اللہ. لیکن کہتے ہوئے واپس پلٹ گئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علی مولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے بھی کہا حل رأیت ربک. مولا علی نے کہا نا قرآن کی ایک ایک آیت کی ایک حقیقت کو تمہیں سمجھاؤں. تو اس نے کہا حل رأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے؟ تو وہ بات جو پہلے علی کے لیے ثابت ہو جائے گی نا، وہ چوتھے علی کے لیے بھی ثابت ہو جائے گی. ذہن میں رکھیے گا. کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہوا ہے؟ تو مولا علی نے اس میں کہا تھا وَيْلَكَ يَا زِعْلَبْ، وائے ہو تجھ پر اے زیلب، لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ، میں عبادت کر ہی نہیں سکتا اس رب کی جسے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کہنے عظمت امیر کائنات علی علیہ السلام. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ.
مگر کہتے ہیں میں تو عبادت کر ہی نہیں سکتا ایسے رب کی جسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا کہاں سے روایت پڑھا ہوں؟ شیخ صدوق کی کتاب توحید سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت. کتاب توحید ہے لیکن گفتگو ہے علی ابن ابی طالب پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس لیے کہ معرفت رب کے باب میں علی اور آل علی کے علاوہ کسی اور کا کلام ہی نہیں ملتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. روایت آگے سناتا ہوں. مرحوم و مغفور علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے کیا خوبصورت لکھا تھا. واقعا اس پر ایمان ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بالکل حدیث معصوم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ حدیث پیغمبر سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا. انہوں نے کہا رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، یہ اس کا ترجمہ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ امام کو نہیں پہچانیں گے، آپ رب تک ڈیلیوژن سے آپ کے کیا پہنچ گئے. رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما. لا الہ الا اللہ. سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور مگر امام زمان. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. ولی بارگاہ صاحب الزمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور مگر امام زمان. لا الہ الا اللہ. اور خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس نفس پہ جنا. لا الہ الا اللہ. اور پھر علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن. غور کیجئے گا. محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن کدھر ہے کاہ کشاں. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں. اگرچہ کہ علامہ رشید ترابی صاحب کا یہ کلام بھی علامہ اقبال کی شعراء افاق نظم کی زمین پر ہی ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں. لا الہ الا اللہ. یہ موجودہ حالات کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ہے حکم اذاں. لا الہ الا اللہ. ارے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ. میں نے عبادت ہی نہیں کی ایسے رب کی جسے دیکھا نہ ہو. تو وہ شخص بھی تھوڑا سا ڈھیٹ تھا زیلب. اس نے کہا فکیف رأیتہ. اچھا علی آپ نے دیکھا ہوا تو بتلائیے تو صحیح کہ دیکھا کیسے رب کو. صرف پھول لانا، ذرا بتلائیے کہ وہ رب کیسا ہے. مولا نے پھر سے کہا ویلک، وائے ہو تجھ پر. لم ترح العیون بمشاہدۃ الابصار. آنکھیں اسے بصارت سے مشاہدہ نہیں کر سکتی. ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان. لیکن دل اسے قوت ایمانی سے دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر کسی ایسی ہستی کی زبان سے آپ خدا سے مناجات سن رہے ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جو اپنے قلب کی قوت ایمانی سے دیکھ رہا ہو رب کو. آگے کہا مولا نے ان ربی لا یوصف بالعبد. میرے رب، مولا نے کہا کہ جو میرا رب ہے وہ دور ہے ان تمام باتوں سے کہ جسے لوگ اس سے متصف کرتے ہیں. یعنی خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. ولا بالحرکہ ولا بالسکون. نہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سکون میں ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ حرکت میں، اس لیے کہ کوئی جسم ہی نہیں ہے. بسیط ذات ہے، مرکب نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. مجھے بتائیے توحید کیسا بنا؟ لا بذہاب. امام نے کہا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رب آیا یا رب گیا، اس کا آنا جانا ہے ہی نہیں. ہاں سبحان اللہ. کوئی جگہ اس کے وجود بسیط سے خالی ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. آنا اور جانا وہاں ہوتا نا کہ آپ نہیں تھے کہیں پر تو آپ گئے وہاں پر. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے کہا لطیف اللطافہ لا یوصف باللطف.
وہ لطافتوں کا بھی ایسا لطیف ہے کہ کسی لطف سے اس کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین جانیے کہ اردو زبان میں گنجائش نہیں ہوتی کبھی کبھار کہ میں کیسے ترجمہ کروں. عظیم العظمہ لا یوصف بالعظم، وہ عظمتوں کا ایسا عظیم ہے کہ کسی عظمت سے اس کی توصیف بیان ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام مولا کائنات کہہ رہے ہیں. میں نے کیا کہا تھا، اپنے آپ کو آپ کلام اہل بیت سے جوڑیں، زیادہ سے زیادہ ان خطبہ کو سنیں کہ جو قرآن کی آیات اور کلام اہل بیت سنا کر آپ کو دین پر لے کر آئے، اپنا فلسفہ نہیں. صحیح. کبیر الکبریا لا یوصف بالکبر، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کبریائی کا بھی ایسا کبیر ہے کہ کسی کبر سے اس کا حال بیان نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت خالق آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی واقعا ایسا ہو تو حق یہ ہے کہ اسے لسان اللہ کہا جائے. کیا کہنے. بے شک. سبحان اللہ. ایسی نگاہیں ہوں تو حق یہ ہے کہ اسے عین اللہ کہا جائے. بے شک. اور وہی لسان اللہ اور عین اللہ کا فرزند ہمیں صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے خدا سے بات کرنے کا سلیقہ سکھلا رہا ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے ایک بات کہوں، در حقیقت علم رسول اللہ کا اظہار ہے صحیفہ سجادیہ، اور در حقیقت علم علی ابن ابی طالب کا بھی اظہار ہے صحیفہ سجادیہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں. کہا جاتا ہے کہ 64 دعائیں تھیں. یہ جو میں نے کہا نا علم رسول اللہ کا اظہار ہے، یعنی جب آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی کسی دعا کو پڑھیں نا تو آپ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا بھی گویا یہی کلام ہے. مثلا اگر امام زین العابدین علیہ السلام فرمائیں کہ تم قرض کی ادائیگی کے لیے چاہو تو یہ دعا پڑھو، تو اگر رسول اللہ فرماتے نا تو میں نہیں یہی فرماتے. صحیح. 64 دعائیں تھیں صحیفہ سجادیہ میں، ان میں سے 10 دعائیں فی الحال ہماری دسترس میں نہیں ہیں، ابھی 54 ہے. اچھا 2 نام اور ہیں صحیفہ سجادیہ کے آپ جانتے ہیں، انجیل اہل بیت بھی ہے، زبور آل محمد بھی ہے. چونکہ جو زبور ہے وہ حضرت داؤد پر نازل ہونے والی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ آل محمد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اور اخت القرآن بھی کہا گیا صحیفہ سجادیہ کو، یعنی قرآن کی بہن. بڑا خوبصورت نام ہے اخت القرآن. اب ایام ازاں آپ قبول فرمائیں گے جملے کو، پس جیسے قربانی حسین کو سمجھنے کے لیے حسین کی خواہر بی بی زینب کبریٰ کا جہاد زینبی سمجھنا ضروری ہے نا، ویسے گویا اخت القرآن صحیفہ سجادیہ معارف قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین مددگار ہے قرآن کی بہن صحیفہ سجادیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. بے شک. کمپلیٹ کورس ہے یہ معارف کا، اور ڈائیورسفائیڈ ٹاپک سے بہت. یعنی آپ کو معرفت خدا صحیفہ سجادیہ میں ملے گی، معرفت جہان یونیورس کے بارے میں امام علیہ السلام کا کلام آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملے گا، معرفت انسان مبدا معاد، کہاں سے ہمارا آغاز ہے، کہاں پر ہمارا انجام ہے. صحیح ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ ترین انسانی صفات کا بیان کہ انسان میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، بشریت کو شرف اور کمال کی طرف بلانا. اچھا خوشی اور غمی کے موقع پر آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، وہ بھی صحیفہ سجادیہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی غم میں مغموم ہوتا ہے. آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ میں تھوڑی سی باتیں پڑھوں گا ابھی. خوف کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ڈر بھی تو آتا نا انسان کی زندگی میں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ملے گی دعاؤں میں. نیچر کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. پھر ماں برائے طبیعت کون سا جہان ہے؟ یعنی آپ کوئی ٹاپک اٹھا لیجئے، خیر و شر کا فلسفہ کیا ہے، گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملے گا. جہاد کے احکامات کیا ہیں. اچھا یہ اتنے سخت موضوعات ہیں، ان کو بھی اتنے لطیف انداز میں بیان کیا کہ خود اپنی مثال آپ ہے ہر بیان. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لطیف ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت اور منطق سے بھرپور ہے. آپ دعاؤں کی فہرست کھولیے صحیفہ سجادیہ کی. خدا کی حمد و ستائش پر پہلی دعا ہے. خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے لیے دوسری دعا ہے.
پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خاص دوستوں کے لیے ایک دعا ارشاد فرمائی. دعا نمبر 5 ہے صحیفہ سجادیہ کی. آپ اس مجلس میں اگر گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ کے لیے پاسبل ہے نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. دعا نمبر 5 صحیفہ سجادیہ کی, وہ ہے خاص دوستوں کے لیے. پھر مشکلات کے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ کون سا آج ایسا مومن ہے کہ جو کسی نہ کسی مشکل میں نہیں ہے؟ اسپیشلی اس پینڈیمک کی وجہ سے دنیا بھر سے مومنین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہیں ٹریول کی مشکل ہے, کہیں پر فیملیز جدا ہوئی ہوئی ہیں, کہیں پر بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, کہیں پہ کسی مومن کی جاب چلی گئی ہے, کہیں پہ کسی کی ایجوکیشن کا مسئلہ. مشکلات کے وقت آپ کو دعا پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کہیں اور نہ جائیے, آئیے امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد دعا نمبر 7 پڑھیے صحیفہ سجادیہ کی. انجام بخیر چاہتے ہیں اپنا, خاتمہ ایمان پر ہو, دعا نمبر 11 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں بریف انٹروڈکشن بالکل کروا رہا ہوں. مولانا صاحب کیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی دعا مانگے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو؟ جی, ایمان پر ابھی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. آج کل حالات نہیں دیکھ رہے آپ کیا. فارسی زبان کے ایک شاعر تھے مرحوم عکاسی, ان کا ایک شعر ہے, مولا علی علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں, علی کی جو پہلی جنگ ہے نا وہ بدر ہے. صحیح, بدر, احد, خندق, خیبر, حنین, اس طرح سے. تو پہلی جنگ امیر المومنین کی بدر ہے, اور زندگی کی لاسٹ جنگ کون سی ہے؟ جمل تھی, پھر صفین تھی, پھر آخری نہروان تھی. تو پہلی ہے بدر, آخری ہے نہروان. تو فارسی زبان کے شاعر کہتے ہیں کہ با علی در بدر بودن شرط نیست, ای برادر نہروان در پیش روست. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں علی کے ساتھ بدر میں ہونا ضروری ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہروان تک ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات بہت ہی. ایک مل کے صلوات دیجیے گا. نام ہے امیر المومنین حیدر علی صلی علی محمد وعلی محمد سبحان اللہ. جی, اگر کوئی بدر میں مولا علی کے ساتھ ہے, لازمی نہیں ہے کہ نہروان تک رہے گا مولا علی کے ساتھ. خاتمہ بالخیر, بالخصوص آخری زمانے میں. احادیث کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہمارے قائم کا, حضرت حجت کا انتظار کر رہے ہوں گے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث غیروں کے لیے نہیں ہے, یہ اپنوں کے لیے بیان ہو رہی ہے. انتظار تو ہم اور آپ کر رہے ہیں نا. کہ جو انتظار کر رہے ہوں گے نا, ایک موقع پر ایسی کیفیت میں پہنچ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ اب ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی ضرورت کیا رہی بھائی. یہ فلاں فلاں شخصیات ہمارے سامنے ہیں, جو امام نے کام آ کر کرنا تو وہ کر دیا انہوں نے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کا خاتمہ بالخیر ہوگا. بعض لوگ احادیث کا مفہوم ہے کہنے لگیں کہ اب ہمیں حجت خدا کی ضرورت رہی نہیں ہے, جو کام ان کا ہونا تھا وہ ہم نے کر دیا. یا اللہ, اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مخصوص القاب ہے نا ائمہ علیہ السلام کے, وہ آپ کسی اور کو نہ لگائیے. ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ان القاب کو فقط انہیں دیجیے. سبحان اللہ بے شک بے شک. خاتمہ بالخیر اسی کا ہوگا جو آخر تک رہے گا حضرت حجت کے ساتھ, کہ وہی حجت خدا ہیں, وہی اولو الامر ہیں, وہی کوثر ہیں, بے شک, وہی منصوص من اللہ ہیں, وہی وقت کے حسین ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. شمر کی ہسٹری جا کے پڑھیے گا, صفین میں مولا علی کے لشکر میں شمر, کربلا میں یزید کے لشکر میں. بے شمار. خاتمہ بالخیر کی دعا معمولی بات نہیں ہے, سمجھ لیجئے کہ پورے دین کا نچوڑ ہی ہے یہ. اچھا, اس کے بالمقابل کربلا میں اور شب عاشور تک یزید کے لشکر میں, صبح عاشور حسین کے لشکر میں. سبحان اللہ. تو کچھ تو ایسا ہوگا. اور احترام فاطمہ زہرا اور کو بچا گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احترام جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. بی بی کا احترام تھا نا, پورا دین سمٹ کر آ جاتا ہے. یقین فرمائیے گا کہ آپ عظمت سیدہ کونین کے قائل ہو جائیے, اور جو کچھ سیدہ کونین کے جو کوئی بھی ہو تاریخ میں سامنے آیا ہے, اس کے لیے ذرہ برابر بھی نرم گوشہ نہ رکھیے اپنے دل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا دین سمٹ کر آ جاتا ہے یہاں پر. جی,
مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حر سے کربل میں. واہ. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حر سے کربل میں. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دوں کہ سست آیت، پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا مگر دیکھا نہیں تھا یہ، ہمیں تو حر نے سمجھایا دیر آیت درست آیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اولی عظمت اصحاب حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. سبحان اللہ. جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 لاسٹ مجلس میں پڑھی تھی، 10ویں کی مجلس میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا ویسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار نہ مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام پر مرنا. خاتمہ بالخیر. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 پڑھیں. اچھا یہ جو خاتمہ بالخیر کی دعا ہے نا، یہ آدھے صفحے کی دعا ہے فقط، زیادہ طولانی نہیں ہے. ایک مرتبہ تو نا کہ مثلا دعا ابو حمزہ ثمالی، ہم نے کہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کل 5 بہت اہم کانٹینٹس ہیں جو ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ احادیث کے علاوہ کے جو ایک بہت بڑا اور سرمایہ اور خزانہ ہے. صحیفہ سجادیہ ہے، رسالۃ الحقوق ہے، دعائے ابو حمزہ ثمالی ہے، زیارت امین اللہ ہے، اور مولا کا خطبہ دربار شام میں. مولا کا جو خطبہ دربار شام میں، وہ میں نے آپ کو عشرہ محرم کی جو مجالس تھیں ان میں سے ایک مجلس کے عنوان میں وہ آیا تھا، اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. صحیفہ سجادیہ کے بارے میں آج تھوڑا سا انٹروڈکشن دے رہا ہوں تاکہ ہم زندگی کا ایک خلاصہ، ایک مجموعہ تو دیکھ سکیں امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا خزانہ چھوڑا ہے ہمارے لیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو دعا ابو حمزہ ثمالی وہ بہت ہی معرکۃ الآراء دعا، توحید اہل بیت کا بیان سوائے ظاہر کلام اہل بیت کے آپ کو اس جیسا بیان کہیں اور مل نہیں سکتا، توحید پروردگار کا. لیکن وہ دعا جب مومن شروع کرتے ہیں تو 1 صفحہ 2 صفحہ، اس کے بعد وہ تھوڑا سا بے چین ہو کر جلدی جلدی سے اسکرول کر کے موبائل پہ آگے آگے دیکھتے ہوئے کتنی دعا باقی ہے ابھی، کیونکہ تھوڑی لمبی دعا ہے. پہلے صفحے پلٹ پلٹ کر دیکھے جاتے تھے، آج کل موبائل پہ جلدی اسکرول کر کے دیکھا جاتا ہے. لیکن جو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11 میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہے ہاف پیج کی دعا، ہاف پیج. ایمان کا خاتمہ چاہتے ہیں آپ ایمان کے ساتھ، آدھے صفحے کی دعا نہیں پڑھیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور میں آپ کو تھوڑی سی سنا بھی دیتا ہوں. یا من ذکر شرف للذاکرین، امام کہتے ہیں اے وہ کہ جس کا ذکر اس کے لیے مقام کو نہیں بڑھاتا، اس کا ذکر کرنا ذاکرین کے لیے شرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں. وَيَا مَن شُكْرُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، جس کا شکر شاکرین کے لیے فوز اور کامرانی ہے. بے شک. ہم جب شکر کرتے ہیں تو ہماری کامیابی کا اضافہ ہے یہاں پر. وَيَا مَن طَاعَتُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، اے وہ کہ جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نجات کا سامان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنی نجات کا سامان کر رہے ہیں اگر اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کو ووٹ نہیں دے رہے اس سے. جی یعنی امام نے ابتدائی دعا میں سمجھایا کہ دیکھو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، شکر کرو گے، اطاعت کرو گے، اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر خاتمہ بالخیر ہے تو اللہ تعالیٰ کو ووٹ نہیں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑائی بڑھ جائے گی. اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم ایمان پر خاتمہ تمہارا ہو جائے، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے اپنے کمال کے لیے. بے شک. سبحان اللہ. صلی علی محمد و آلہ. پھر امام نے کہا تو بس محمد اور آل محمد پر اے پروردگار درود و سلام نازل فرما. آپ بھی ایک درود و سلام دیجیے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ بھی کثرت کے ساتھ ہے صحیفہ سجادیہ میں. آج امام زین العابدین علیہ السلام پہ بات ہو رہی ہے، کثرت کے ساتھ ہے صحیفہ سجادیہ میں درود و سلام مختلف دعاؤں میں. امام نے یہ جو خاتمہ بالخیر کی دعا میں درود و سلام 2 مرتبہ بھیجا ہے. یعنی امام نے سمجھایا کہ اختتام بالخیر ممکن ہی نہیں ہے جب تک تمہاری زندگیوں میں صلوات کی عبادت نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امام علی زین العابدین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. صحیح. دعا مکارم الاخلاق کو دیکھ لیجئے، اخلاق کو بہتر بنانے کی دعا. 15 ٹائمز اہل بیت پر درود بھیجی امام نے اس ایک دعا میں. سبحان اللہ. امام نے سمجھایا اخلاق اسی کا قبول ہوگا کہ جس کی روح محمد اور آل محمد سے جڑی ہوگی. بے شک.
تو آدھے صفحے کی دعا میں 2 مرتبہ خانواد عصمت طہارت پر درود بھیجا امام نے. ایک آغاز میں صلی علی محمد والے، پھر آگے فرمایا امام نے وَاشْغَلْ قُلُوبَنَا بِالذِّكْرِ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، اسی خاتمہ بالخیر کی دعا میں کہ ایمان پر ہمارا اینڈ ہو انشاءاللہ. بہت خوبصورت ہے، بہت لطیف کلام ہے. میں اپنے اندر وجد میں ہوں اس وقت. میں نے کہا پروردگار پہلے تو یہ کہ تو ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے ایسا معمور کر دے کہ میں دنیا داری کی ہر یاد سے بے نیاز ہو جاؤں. یعنی جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے پھر دنیا داری کی یاد اسے تنگ نہیں کرتی. زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن وہ بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا داری سے. اب میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں فَإِن قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغْلٍ، اور پروردگار اگر تو نے میرے مشغولیات میں سے کوئی فارغ وقت بھی رکھا ہوا ہے، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تو فری ٹائم ہوتا ہے نا. امام نے کہا اگر تو نے پروردگار میری مشغولیات میں کوئی فری ٹائم رکھا ہے، فارغ وقت، امام سمجھا رہے ہیں فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ، تو پروردگار وہ جو فری ٹائم ہے نا وہ سلامتی کے ساتھ ہو. ہاں وَلَا تَلْحَقْنَا فِيهِ سَعْمَةً، اور اس فارغ وقت کے نتیجے میں کوئی گناہ میرے دامن گیر نہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کیا عرض کیا تھا آپ سے، فقط دعائیں نہیں، تربیت کا پورا کورس ہے یہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ سب سے زیادہ شیطان کا خطرہ ہوتا ہے فارغ وقت میں الرٹ رہنا، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. بچوں سے بھی ہوشیار رہیے گا. آپ فارغ وقت جیسے ہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم یوٹیوب پر ہیں، نیٹ فلکس پر ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا کہ ریکمنڈیشنز آتی ہیں، ایونچولی پھر ایسی ویڈیو پر جا کے اختتام ہوتا ہے کہ جو نامناسب ہوتی ہے. یعنی مثلا ہم دیکھنا چاہتے تھے کوئی نیوز یا کوئی سپورٹس ایونٹ دیکھنا چاہتے تھے، یا بسا اوقات تو ہم منقبت یا نوحہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ریکمنڈیشن میں ایک ویڈیو ایسی بھی آ جاتی ہے یوٹیوب پر کہ چاہے ایک لمحے کے لیے نفس بہک جائے، آپ نے کلک کیا، شیطان کا غلبہ طاری ہو گیا اور پہنچ گئے بالکل کسی اور جگہ پر. لطف کی بات یہ کہ شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے بھی صحیفہ سجادیہ میں دعا موجود ہے، دعا نمبر 17. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اظہار عظمت امام سجاد علیہ السلام، صلوات. صحیح. شاید تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، اور بس میں اختتام تک آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. منزل مصائب بھی باقی ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 17 کو بھی پڑھیں. آج دعا نمبر 11 پہ تھوڑی سی بات ہوئی، میں تو خالی انٹروڈکشن کروا رہا تھا، تو اس میں دعا نمبر 11 پہ تھوڑی زیادہ بات آ گئی زبان پر. پھر دعا نمبر 17 شیطان کے شر سے بچنے کی دعا، غلبہ نہ ہو جائے. بہت سے جوان کہتے ہیں کہ مولانا ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ گناہ نہ ہو، لیکن جیسے گناہ سامنے آتا نا کنٹرول نہیں کر پاتے. شیطان کمپلیٹ حاوی ہو جاتا ہے ہم پر. اس کے لیے ایک تو یہ کہ باوضو رہے. باوضو رہنا آپ کو نور عطا کرے گا. حلال کھائیں انشاءاللہ. تنہائی میں بہت زیادہ جانے سے پرہیز کریں، جس سے شیطان اور زیادہ اس پہ غلبہ طاری ہوتا ہے پھر انسان پر. اور شیطان کے غلبے کو توڑنا چاہتے ہیں، دعا نمبر 17 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی. امام نے کہا کہ فری ٹائم جو تمہارا ہوگا نا بہت محتاط رہنا. حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفۃ خالیہ من ذکر سیئاتنا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار یہاں تک کہ جو برائیوں کو لکھنے والے فرشتے ہیں نا، تو ہمیں ایسا بچا لے گناہوں سے کہ جب برائیوں کو لکھنے والے فرشتے جب واپس جائیں نا تو ان کا نامہ اعمال تو خالی ہو وہاں سے، ان کی سلیٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے کوئی ایسا کام ہی نہ کیا ہو کہ جو انہوں نے لکھا ہو، کچھ بھی نہ ہو. پھر کہتے ہیں وَيَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا. لیکن جو نیکیوں کے لکھنے والے فرشتے جب وہ تیری بارگاہ میں پلٹیں تو اتنا خوش ہو کر واپس پلٹیں کہ پروردگار اس کا تو پورا نامہ عمل بھرا ہوا ہے. امام اس طرح سمجھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو جملہ تھا نا اب جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ مجھے سب سے زیادہ لطیف لگا تھا. سب سے زیادہ خاتمہ بالخیر کی دعا میں یہ جملہ مجھے پرسنلی سب سے زیادہ میرا دل پہ ہوتا ہے، ہارٹ ٹچنگ. وَجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولًا. آپ سوچئے گا نامہ اعمال میں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تو آخری لمحہ آنا ہے جب اسے موت آنی ہے. سوچئے گا کہ لاسٹ عمل ہمارے نامہ اعمال میں کون سا لکھا ہوا ہو لاسٹ. امام نے کہا پروردگار ہمارے نامہ اعمال میں آخری عمل وہ مقبول توبہ لکھ دے کہ جس کے بعد کوئی گناہ ہی نہ ہوا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. آخری عمل اگر توبہ لکھا ہوا ہے
وہ توبہ جو قبول ہو چکی, توبۃ مقبولہ. لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه, جس کے بعد کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوا. سبحان اللہ. بس پھر آگے خیر ہی خیر ہے, کیونکہ لاسٹ عمل وہ ہو گیا نا کہ جو توبہ مقبولہ تھی. اور پھر آگے فرمایا کہ توبہ اگر قبول ہو بھی چکی تو ولا تکشف عنا سترا سترتہ علی رؤوس الاشہاد, اور وہ جو پردہ تو نے ہمارے گناہوں پر رکھا ہوا ہے نا وہ سب کے روبرو چاک نہ کر دینا. انک رحیم بمن دعاک, بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر بڑی مہربانی کرتا ہے. ومستجیب لمن ناداک, جو تجھے پکارے تو ضرور سے جواب دیتا ہے. یہ ہے دعا نمبر 11 فرام صحیفہ سجادیہ. ٹھیک ہے, پھر بے شمار, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا طالب علم یقین جانیے گا کہ آرام سے 15 20 شاید 30 مجالس پورا رمضان کا سلسلہ ہو سکتا ہے فقط صحیفہ سجادیہ پر. طلب حاجت کے لیے دعا پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کی کوئی خاص اہم حاجت ہے, آپ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں؟ کوئی فرض کیجئے کہ بعض مرتبہ لوگ پھر کسی غلط کام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا, کسی نے کوئی ٹونا تو نہیں کروا دیا. نہ آپ آئیے صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 13 کو پڑھیں. طلب حاجت کے لیے مخصوص دعا ہے دعا نمبر 13. آپ اپنی کسی خاص حاجت کو رکھ کر دعا نمبر 13 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی, حاجت پوری نہ ہو جائے تو بات ہی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کسی مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں, کوئی بیماری ہو گئی, دعا نمبر 15 پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا تھا دعا کا انٹروڈکشن. مکارم الاخلاق دعا نمبر 20, اخلاق کی اعلیٰ ترین منزلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. اچھا کتنے ہی ہمارے ماشاءاللہ جوان کہتے ہیں کہ مولانا صاحب, یا کچھ ادھیڑ عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, چاہے والدین زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں. مولانا صاحب والدین کے لیے کیا دعا پڑھیں؟ صحیفہ سجادیہ کے دعا نمبر 24 کھولیے گا, والدین کے حق میں دعا از امام زین العابدین علیہ السلام. 24 آپ نے والدین کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں, دعا نمبر 24 پڑھیں. اچھا اولاد کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں آپ, دعا نمبر 25 پڑھیں. وہ اولاد کے حق کی دعا ہے. آپ کا رزق تنگ ہو گیا ہے, کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں, دعا نمبر 29 پڑھیں. مجھے بتائیے کون سا ٹاپک ایسا جو امام نے چھوڑ دیا؟ سبحان اللہ. بے شک آپ بالخصوص ان حالات میں کسی سختی مشکل میں آ گئے, آپ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 29 پڑھیں. جس کے بعد ہارڈ کاپی نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ جائے, انٹرنیٹ پہ نکال کے پڑھیں. مولانا صاحب کیا عربی پڑھیں یا ٹرانسلیشن پڑھیں؟ نہیں, جو برکت ہے اور جو نورانیت ہے وہ امام کے کلام میں ہے. تو اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں, چاہے رک کر تھوڑا سا صحیح, تو آپ عربی کو جتنا کوشش کر سکتے ہیں وہ پڑھیے. باقی ہے کہ پھر ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیجیے, ورنہ عربی کو کوشش کریں کہ ضرور پڑھیں. اور آج کل تو ٹرانسلیٹریشن میں بھی صحیفہ سجادیہ موجود ہے انٹرنیٹ پر. تو آپ اگر ایکچوئل عربک متن سے نہیں پڑھ سکتے, آپ رومن انگلش میں پڑھ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا نمبر 29 پڑھیں اگر آپ رزق کے حوالے سے تنگی میں, مارگیج بہت زیادہ ہے, قرض بہت ہے, ادا کرنا چاہتے ہیں, قرض ادا نہیں ہو پا رہا, دعا نمبر 30 پڑھیں. آپ کا قرض ادا ہوگا انشاءاللہ. مولانا صاحب میری زندگی ایسے گزری ہے کہ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں, کہیں پر میری عزت نہ چلی جائے. آپ گناہوں کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں, دعا نمبر 34 پڑھیں صحیفہ سجادیہ میں. ہر چیز کا نسخہ امام نے دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہر چیز, کوئی ٹاپک آپ نکالیے. مولانا صاحب زندگی میں رنج غم بہت ہے, ڈپریشن بہت ہے, دعا نمبر 54 پڑھیں. یہ تقریر بعد میں سنیے گا, جو آپ کو بالخصوص آپ کی زندگی کے اعتبار سے بڑی کام کی دعا لگ رہی ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے گا. دعا نمبر 54 پڑھیں, رنج و غم کو دور کرنے کی دعا. اور درمیان کی دعائیں تو ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ابھی تو میں نے ہیڈ لائنز ہی نہیں پڑھی, آپ کا ہیڈنگ بھی نہیں پڑھ سکا. دعائے ختم القرآن امام نے ارشاد فرمائی, جب قرآن ختم کرو تو کیا دعا پڑھو. استقبال ماہ رمضان کی دعا جو ہم نے پی ایس پی میں اس بار پڑھی بھی تھی, استقبال ماہ رمضان کے, جب رمضان شروع ہو رہا ہے تو رمضان کا استقبال کیسے کرو. وداع ماہ رمضان, رمضان ودا ہو رہا ہے کیسے ودا کرو. عید قربان آئے کیا دعا پڑھو. ہر جمعے کو پڑھی جانے والی دعا. انشاءاللہ اس گفتگو کے ذریعے سے اگر میں صحیفہ سجادیہ کی تھوڑی سی محبت مومنین کے دلوں میں بیدار کر پایا تو نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اظہار محبت امام سجاد علیہ السلام. صلوات
اللهم صل على محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. جی بس عزیزوں یہاں سے اس وقت بات کو منزل مصائب تک لے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سجاد سے بڑھ کر کوئی خدا کا عبادت گزار نہیں اور سجاد ہی سے بڑھ کر حسین کا کوئی عزادار نہیں. مولا سید سجاد علیہ السلام نے گویا بتلا دیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت میں بھی ایک مومن سے آگے کوئی اور بڑھ نہیں سکتا، اور حسین کی عزاداری میں یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزاداری حسین، یہ بھی ہم سمجھانے کے لیے جملہ کہتے ہیں، ورنہ یقین جانیے گا اصل حقیقت تو یہ ہے کہ عزاداری حسین بھی عبادت پروردگار ہے. صحیح، یہ دو الگ الگ لائنز نہیں ہے کہ عبادت پروردگار اور ہے اور عزاداری ہے اب عبداللہ الحسین اور ہے. نہ، جو عزاداری ہے در حقیقت وہ عبادت آپ خدا کی کر رہے ہوتے ہیں، تقرب الی اللہ ہے عزاداری. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا حسین ابن علی کے بعد شاید کم مومنین جانتے ہو اس بات کو جو عرض کرنے لگا ہوں، حسین علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی اولاد کو مسلسل قتل کیا گیا ہے تو وہ عابد بیمار کی اولاد ہے. بنی امیہ نے قتل کیا ہے مولا کی اولاد کو، بنی عباس نے قتل کیا ہے بعد میں جا کر، بادشاہوں نے قتل کیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا. زید شہید کی اولاد کو، اور زید شہید کو پہلے اور پھر زید شہید کی اولاد کو چن چن کے قتل کیا. تاریخ عامہ گواہ ہے کہ آپ کی نسل میں جتنے شہید گزرے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں، شاید کسی اور امام کی نسل میں اتنے شہید نہیں ہیں. یا اللہ، کربلا کی یاد سید الساجدین سے باقی رہی. دنیا سمجھی کہ کربلا کے بعد یہ اکیلے بچ گئے، مگر دنیا کو کیا معلوم تھا کہ اس تنہا سے بھی جب بدلہ لیا جائے گا تو لشکروں کے لشکر دوڑیں گے، کبھی خراسان، کبھی بصرہ، کبھی اہواز، کبھی بغداد، کبھی مدائن، کبھی نیشاپور، ڈھونڈ ڈھونڈ کر امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کو مارتے رہے. میں آپ کے سامنے کیا تاریخ پڑھوں عزیزوں. صحیح ہے، زیدی سادات جہاں جہاں تھے چن چن کے مارا گیا، یہاں تک کہ مظلومیت کا وہ دور بھی آیا. سن لیجئے گا، کیونکہ آسٹریلیا میں شب شہادت کل ہے تو میں تابوت کے مصائب کل پڑھوں گا، تابوت بھی کل ہوگا، ورچولی آپ زیارت کریں گے. اور آج میں مولا کے جتنا ہو سکتا ہے بقیہ مصائب عرض کرتا ہوں. ایک وقت مظلومیت کا ایسا بھی آیا امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد پر کہ تقیہ کی وجہ سے اپنا تعارف نہیں کروا سکتے تھے کہ ہم امام زین العابدین کے بچے ہیں، ہم ان کی نسل سے. یعنی ایسا بھی وقت آیا کہ کہیں پر ازدواج ہوا تو جب اولاد ہوئی تو بچوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارا جو باپ ہے نا وہ سید سجاد کی نسل سے، نہیں معلوم. عیسیٰ ابن زید کے حالات پڑھیے گا، میں آؤں گا امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب پر آ رہا ہوں میں بھی، لیکن پہلے میں امام کے بچوں کے مصائب تو تھوڑے سے پڑھ دوں آپ کے سامنے. عیسیٰ ابن زید کے حالات آپ پڑھیے، ان کی زندگی گزر گئی سقائی کرتے کرتے. انہوں نے کوفہ میں ایک اونٹ لے لیا تھا، پانی سے مشکیں بھر لی تھی، مشکوں کو اونٹ پر لاتے تھے، ایک ایک گھر میں جا کے پانی پہنچاتے تھے، اور جو کچھ مل جاتا تھا بچوں کا گزر بسر ہو جاتا تھا اس سے. ان کی جو بیٹی تھی نا وہ بڑی ہو گئی، تو کوفے والوں میں سے کسی نے آ کر ان کی زوجہ سے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو عیسیٰ ابن زید جو پوتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، زوجہ خوش ہو گئیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہے. تو جب یہ عیسیٰ ابن زید گھر میں تشریف لائے تو کہا مبارک ہو، ہماری بیٹی کے لیے پیغام آیا ہے. تو یہ اپنے حجرے میں گئے اور سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگے اے پروردگار، کیا سید سجاد کی پوتی اب کوفے والوں میں بیاہی جائے گی؟ سوچئے گا یہ آسان منزل نہیں تھی. حتیٰ وہ کہتے ہیں بس اے میرے مالک میری بچی کا دم نکل جائے. امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد پر کیا ظلم ہوا ہے جانتے نہیں ہیں ہم میں سے بہت سے. ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا انہوں نے کہ باہر آ کر دیکھا تو بچی نے دم توڑ دیا تھا، اور ماں گریا کرنے لگی بہت زیادہ، تو انہوں نے کہہ کر تسلی دی کہ بس اللہ کی مرضی یہی تھی. اب میں ایک جملے سے جانا چاہتا ہوں کوفہ اور شام کے مصائب پر.
आबिद बीमार के पोते बर्दाश्त नहीं कर सके कि कोई कूफी उनकी बेटी को अपने इज़्दिवाज में मांगे। यकीन जानिए रूह कांप जाती है उस तसव्वुर से। आबिद बीमार ने कितना सब्र किया होगा कि जब उनके सामने सकीना को किसी ने कनीजी में तलब किया होगा। अजीजों मुझे माफ करना, खुद मेरे दिल पर एक जुमला बहुत भारी गुजरा, बहुत गिरा गुजरा। लेकिन मैं और कैसे पहुंचाऊं मसाइब को, मुझे बतलाइएगा। आबिद बीमार के पोते नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी बेटी को कोई कूफी इज़्दिवाज में लेकर जाए। मौला ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, क्या सब्र है सैयद साबरीन है वहां कि कोई मौला की छोटी खाहर को कहे कि मैं इसे कनीजी में लेना चाहता था। सैयद साबरीन को हमारा सलाम, जिसने अपनी फूफियों को, बहनों को सरे बाजार बेरिदा देखा। अजीजों, हुसैन इब्ने अली ने तो पूरा कुंबा सैयद सज्जाद के हवाले किया था ना। सूरह अलहम की तिलावत फरमाकर फरमाया था कि अब ये काफिला तुम्हारे हवाले है, और कहा था बेटा सज्जाद जब मदीने पहुंचना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना, और कहना कोई ठंडा पानी पियो तो मुझे ना भूल जाना है मेरे जब भी आप मुहर्रमुल हराम में बिलखुसूस पानी पिए तो जरूर कहे अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को वसीयत करके गए थे कि किसी गरीब की मुसीबत सुनो तो मेरी गुर्बत पर जरूर रो लेना। और मैं एक जुमला कहूं, और फिर कह कर गए थे इमाम हुसैन, क्या है बेटा सज्जाद कहना मेरे शियों से कि मेरे चाहने वालों बहुत तुम याद आए उस वक्त जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। हाय हाय अजीजों, जानते हो शिशमाहे अली असगर के मसाइब का क्या रब्त है इमाम सज्जाद के साथ? सज्जाद बार बार एक शख्स का पूछते थे, कहते थे असगर का कातिल गिरफ्तार हुआ है। क्या गम था इमाम सैयद सज्जाद के दिल में अपने नन्हे भैया अली असगर के लिए। कहते थे अली असगर का कातिल मारा गया या नहीं मारा गया। मुजराई खल्क में इन आंखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं सिब्ते पैगंबर सना आका देखा। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जुल्म मुजराई सज्जाद ने क्या क्या देखा। घर लुटा कैद हुए बाप का लाशा देखा। घर लुटा कैद हुए बाप का लाशा देखा। सीने पर हाथ मारकर हाय सज्जाद कहना जहां जहां रो रहे हो। बेड़ियां देखी तो फैला दिए आबिद ने कदम, बेड़ियां देखी तो फैला दिए आबिद ने कदम। सर को निहोरा दिया जब तौक का हल्का देखा। और वो मसाइल जो सबसे ज्यादा सख्त है मौला के लिए, शाम में लोग ये कहते थे कि आज आंखों से बेरिदा हमने सरे दुख्तरे ज़हरा देखा। बेरिदा खल्क ने उस बीबी के सर को देखा जिसकी मातर का किसी ने न जनाजा देखा। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद।
مولا کا دربار میں ایک جملہ ہے, اللہ جانے کیا سخت ترین مصائب امام زین العابدین علیہ السلام پر آئے. دربار میں ایک وقت ایسا آیا کہ جملہ ہے تاریخ میں, مولانا نے کہا یا لیت امی لم تلدنی الیوم, کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. امام نے اللہ جانے کس دل سے کہا, کیا کیا مصائب ٹوٹ پڑے. بس کہتی تھی سجاد کی دادی کہ اگر وہ مصائب روزے روشن پر آتے تاریک راتوں میں بدل جاتے, اور یہاں سجاد کہتے تھے کاش آج کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جلا ہوتا. نہیں معلوم کیا یہ وہی منظر تھا کہ جب کوئی حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا. کیا کیا نہ مصائب ٹوٹ پڑے. شام کے زندان میں امام سجاد علیہ السلام نے پھول جیسی اپنی بہن سکینہ کو دفنایا ہے نا. یہ سارے مصائب سجاد ہے نا. کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں امام سجاد پر کیا کیا منزلیں گزری ہیں, ذرا سوچو. یعنی شام کے زندان میں زنان شام کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی آئے بچی کو دفنانے کے لیے, کوئی خاتون نہیں آ سکتی تھی. خود میرے غریب امام نے قبر کھودی وہاں پر. اب سوچو مولا کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے. سکینہ کا خوب بھرا لاشا تھا, جلا ہوا کرتا تھا, منہ پر تماچوں کے نشان تھے. اب ذرا سوچئے مولا سجاد علیہ السلام نے قبر کیسے کھودی ہوگی زندان میں. ہاں شاید انہی ہتھکڑیوں کے سہارے سجاد نے کھرچ کھرچ کر بی بی سکینہ کی قبر بنائی ہو. بس ماتم کرنا, نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو. بھائی کی تمنا تو ہوگی نا, میری 4 سال کی بہن دنیا سے چلی گئی. نہ غسل دیا اور نہ کفنایا بہن کو. بھائی نے بندے ہاتھوں سے دفنایا بہن کو. عزیزوں کہنا چاہتا ہوں, گویا حسین ابن علی نے علی اصغر کو دفن کیا تھا کربلا میں, اور مولا سجاد نے بی بی سکینہ کو شام میں دفن کیا. آج شب جمعہ ہے نا. اے امام زمانہ علیہ السلام, آپ یقیناً جنت البقیع میں جو مولا سجاد کی ٹوٹی ہوئی قبر ہے وہاں بیٹھے ہوں گے. مولا اے امام زمانہ علیہ السلام, آپ اپنے جد حضرت سید سجاد کی قبر پر تشریف فرما ہوں گے, اور شاید آپ بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہو اشام. آپ بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہو اے میرے جد زین العابدین علی ابن الحسین الشام الشام الشام. جیسے امام سجاد کہتے تھے الشام, کیا کیا نہ دل پہ سہ گیا افتاد شام میں, ایک زندہ لاش بن گیا سجاد شام میں. گویا ایک زندہ لاش ہو گئے سید سجاد. امام کہتے تھے ہمیں ایسے گھسیٹا گیا جیسے غلاموں کو اور کنیزوں کو گھسیٹ کر لے جایا. لیکن فاتح کوفہ اور شام ہے میرے مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام. عزیزوں امام جب شام کے بعد دوبارہ مدینے پلٹے تھے نا واپس, تو جہاں کہیں بھی امام تشریف فرما ہوتے تھے, امام زین العابدین علیہ السلام, میں پڑھوں گا شہادت کے کچھ مصائب پڑھوں گا, پھر تابوت کے مصائب انشاءاللہ کل بھی پڑھوں گا. تو امام کہیں بیٹھتے تھے نا تو عبا کے دامن کو پھیلا کر اپنے پاؤں میں پھیلا دیتے تھے, پاؤں پر ڈال دیتے تھے. تو منہال کا بیان ہے کہ ایک دن میں یکایک پہنچ گیا تو عبا ہٹی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ پاؤں پہ کوئی گوشت نہیں ہے, فقط ہڈی نظر آ رہی ہے. عزیزوں کلیجہ چیر گیا عزیزوں یہ جملہ. امام زین العابدین علیہ السلام
ان کی فقط ہڈی نظر آ رہی تھی, جو ہے وہ گوشت نہیں تھا. تو منہال کہتے ہیں میں نے عرض کی فرزند رسول یہ گوشت کیوں نہیں رہا آپ کے پیروں پر؟ تو امام نے فرمایا اے منہال مجھے کربلا سے کوفہ شام جس ناکے پر بٹھایا گیا تھا میری پنڈلیوں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا. کہے سجاد, کہے منہال سجاد کے پیروں کا گوشت ختم ہو گیا, ہڈیاں رہ گئی مگر. ہائے میرا بیمار امام سید سجاد. بس عزیزو, بس امام کا عالم کیا ہے کہ دن ہے تو رونا ہے, رات ہے تو رونا ہے. آپ جانتے ہیں کھانا دیکھا امام نے تو گریہ کیا, پانی آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پانی کو دیکھ کر روتے تھے, کہتے تھے میں کیسے پانی پیوں, میرا بابا پیاسا مارا گیا, میں کیسے کھانا کھاؤں, میرا بابا بھوکا ذبح ہوا. دیکھو آج کہیں کیونکہ مومنین آن لائن دنیا بھر میں سن رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی سنتے ہیں, آپ جب نیاز کا اہتمام کریں نا مجلس کے بعد تو کھانے کو دیکھ کر بس کہیے گا یا ابا عبداللہ امام زین العابدین علیہ السلام. ہم سارا سال تو ایسے نہیں رو سکتے, ہمارے سارا سال ہم میں اتنی معرفت نہیں ہے کہ کھانے کو دیکھیں اور رونے لگے, لیکن آج کی رات تو رو لینا, کل کا دن تو رو لینا. امام کے سامنے کھانا آتا تھا کہتے تھے میں کیسے کھاؤں, میرا بابا بھوکا ذبح ہو گیا. امام کے سامنے وضو کا پانی جب سامنے لایا جاتا تھا نا اتنا روتے تھے, وضو کے پانی کو دیکھ کر پانی دو چند ہو جاتا تھا بس. تو عزیزوں دنیا سے جو نا یہ گریہ بھی برداشت نہیں ہو سکا. تو ظالم ولید ابن عبد الملک نے 25 محرم سن 95 ہجری مولا کو زہر دے کر دیا تھا, جس سے مولا شہید ہوئے. 25 محرم کو مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے. تو جب زہر کا اثر شروع ہوا تھا نا تو امام محمد باقر کو بلایا امام نے. امام محمد باقر کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, میری تجہیز و تکفین کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے, یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ زہر کا اثر اور بڑھا تو امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو گئے, مولا کی روح پرواز کرنے لگی. مولا یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے, تاریخ میں لکھا الحمدللہ الذی صدقنا وعدا, اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ہائے میرا مولا مظلوم, مرنے وقت بھی فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تابوت کے مصائب کل پڑھوں گا, بلا کر فرمایا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کو کہ بیٹا یہ ایک اونٹنی ہے, امام سجاد کی ایک اونٹنی تھی, فرمایا تھا کہ اس پر 35 سال میں نے بیٹھ کر حج کیا ہے اس اونٹنی پر, تو میرے بعد اس اونٹنی کو تکلیف نہ ہونے پائے. جب یہ اونٹنی مر جائے نا, سنتے جائے گا گریہ کیجئے گا, امام نے کہا جب یہ اونٹنی مر جائے تو اسے صحرا میں نہیں چھوڑ دینا کہ اسے درندے کھا لیں گے, اس لیے کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جانور 7 مرتبہ عرفہ کے میدان میں پہنچ جائے تو اللہ اسے جنت کے جانوروں میں قرار دیتا ہے. تو مولا نے حتیٰ جانوروں تک کے لیے وصیتیں کی تھیں. مولا آپ کی سکینہ اونٹ سے جنگل میں گر گئی تھی, سکینہ کو پشت شتر سے ایسا باندھا گیا تھا کہ پشت سکینہ لہو لہان ہو گئی تھی. آخری جملہ عرض کرتا ہوں, بس روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام شہید ہوئے 25 محرم, امام کو زہر دے دیا گیا, اونٹنی 3 دن تک آ کر قبر امام زین العابدین پر روتی رہی. ذرا تصور کرنا جنت البقیع کی قبر کو 3 دن تک وہ اونٹنی آ کر امام سجاد کی قبر پر روتی رہی, پھر غم نہیں برداشت کر سکی, دنیا سے رخصت ہو گئی. امام باقر نے وصیت کے مطابق اس اونٹنی کو بھی دفن کیا. میں کہوں گا ہائے اونٹنی تیرا نصیب, تو سید سجاد کی عزادار تھی, تجھے دفن ہونا نصیب ہو گیا, لیکن جو خود سید سجاد کا باپ تھا اس کا دلالہ 3 دن تک میں گوروں کا فن بڑھا رہا. سجاد کے بابا کا جنازہ میں گوروں کا فن کربلا کی تبتی ریت پر بڑھا رہا.
سجاد اسی غم کے ساتھ جیتے جی مر گئے. ہمارا سلام ہو بیمار کربلا پر. مولا آپ دنیا سے رخصت ہو رہے, ہمارا سلام ہو آپ پر. ہماری نسلیں قربان ہو آپ کے قدموں پر مولا. سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی, پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی. ماتم کرنا بے رضا شیطانیاں, اس پر ستم بازار بھی. یہ امام وقت ہے اور قافلہ سالار بھی. سلام ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. قیدی بھی ہے بیمار بھی.